ناظرین اس وقت میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں موجود ہوں۔ ناظرین لاہور چیمبر آف کامرس پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے۔ یہاں پہ تاجروں اور انڈسٹریلسٹ کے مسائل کو سنا سمجھا اور حل کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس چیمبر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار جیسے جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ بھی اس چیمبر کے صدور رہ چکے ہیں۔ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں طارق مصباح رحمان سے کروائیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس قدر اہم عہدے پر کیسے فائز ہوئے اور ایک عام تاجر اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس چیمبر کا کیسے حصہ بن سکتا ہے، اس کا ممبر کیسے بن سکتا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب میاں طارق مصباح صاحب کے پاس۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس کا صدر بننے کے لیے ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا اور ایک عام جو ٹریڈر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وہ لاہور چیمبر آف کامرس کا کس طرح حصہ بن سکتا ہے اور اس کو اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جی میاں صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میاں صاحب کیسے ایک عام آدمی کیسے مطلب کن مراحل سے گزرنا پڑا آپ کو لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بننے کے لیے؟ ایک بہت ہی اہم عہدہ ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی۔ جی اس سال صدر بنا میں سپٹمبر میں 2020-21 کے لیے، اور اس میں ہمارے سینئر فاؤنڈرز کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کا بہت شکریہ۔ انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے، جس کو بھی چوز کریں وہ پریزیڈنٹ کے لیے۔ تو میرا سفر لاہور چیمبر میں 25 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب کمپنی تو میری پرانی ممبر ہے، میرے والد صاحب ہوتے تھے پہلے۔ تو اس کے بعد کچھ کمیٹیز میں نے کام کیا، جس طرح ہماری کوئی 200 کے قریب کمیٹیاں ہیں، جس میں ٹیکس کے اوپر بھی ہیں، ایف بی آر کے اوپر ہیں۔ تو 5-6 سال میں نے ڈفرینٹ کمیٹیوں میں کام کیا۔ پھر میں بورڈ میں آیا، 2 سال رہا، پھر 2 سال کی بریک ہوئی، پھر 2 سال بورڈ میں رہا، پھر بریک ہوئی، پھر 2 سال بورڈ میں آیا تو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا 8 سال پہلے۔ اس کے بعد پھر اب یہ میرا 8واں سال ہے بورڈ کے اندر، تو جا کے میں پریزیڈنٹ بنا۔ 25 سال کی ہے اس کے پیچھے چیمبر میں جو ٹائم دیا ہم نے بزنس کمیونٹی کے لیے۔ اور جو عام تاجر اور ٹریڈر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، 90% تو ہمارے ممبر ہیں ہی، کیونکہ کچھ گورنمنٹ کے ادارے اور امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں آپ کو چیمبر کے فارمز ضروری ہیں آپ کے لیے، ہمارے سے ٹیسٹیشن ضروری ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے۔ تو زیادہ تر تو بڑے سارے تاجر اور امپورٹر ایکسپورٹر مینوفیکچررز ہمارے ممبر ہیں آلریڈی۔ ہماری کو 32,000 کے قریب ممبر ہیں لاہور چیمبر کے اس وقت۔ اور جو بھائی تاجر ہماری ممبرز نہیں ہیں اور آہستہ آہستہ بنتے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو آگاہی ہوتی ہے تو اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے ان کے، اور ایک اسٹرینتھ بھی بنتی ہے۔ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو سب کا موٹیو ایک ہوتا ہے، سب کا موٹیو انڈسٹری اور ٹریڈ کے لیے ہے نا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں انڈسٹری علیحدہ ہے، ٹریڈ علیحدہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ ٹریڈر سے ہم نے سامان خریدنا ہے، ہم نے مینوفیکچر کر کے انہیں کو بیچنا ہے، انہیں نے آگے، تو یہ ایک ہی پہیہ ہے، ایک ہی سرکل ہے۔ تو مسائل سب کے سیم ہی ہیں تقریباً گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی ہیں۔ تو اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اپروچ ہے گورنمنٹ کے ہر بڑے سے بڑے بیوروکریٹ سے لے کے پولیٹیشین تک، جہاں ہم اپنے جو مسائل ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو جتنی کوشش جتنے حل کر سکیں کر سکتے ہیں۔ اور ٹریڈرز اور ہماری کو فیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 800 روپے۔ ہماری تو وومن چیمبر سے بھی کم فیس ہے، لاہور چیمبر کی فیس ہم نے کبھی بڑھائی نہیں۔ اچھا، تو جو ہماری ایسوسیٹ کی ہے جو چھوٹے تاجروں کے لیے، وہ ہماری 1,000-1,200 روپے سال کی فیس ہے، دیٹس اٹ۔ اور اس میں فیسلٹیز آپ دیکھیں، پاسپورٹ آفس بھی ہمارے پاس اب یہاں پر ہے، ہمارے پاس نادرا کا آفس بھی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی ہے۔ وی باک یہاں سے ایشو ہوتا ہے، جو کہ ٹریڈرز کو 3 گھنٹے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں لائن میں لگنا، ہمارا 15 منٹ میں یہاں سے وہ ایشو ہوتا ہے۔ پی آئی اے کا ڈیسک بھی ہمارے پاس ہے، پی آئی اے ہمیں 17% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے ٹکٹنگ پہ ہمارے ممبرس کو، یہاں سے اگر وہ ٹکٹ پرچیز کریں تو۔ اس کے بعد نادرا کا آفس میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سوئی گیس کا اور انوائرمنٹ کا ڈیسک اور واسا کا بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کھلنے لگے۔ لیسکو کا ڈیسک ہے ہمارے پاس، ایف بی آر کا ڈیسک ہے ہمارے پاس۔ تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم یہیں کر دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا افسر ہی بیٹھا ہوا اس ڈیسک پہ، یا وہ ان کو پھر میٹنگز کروا دیتا ہے آگے رینج ان کی، جہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ ہو۔ تو بڑی اس سے آسانیاں کافی ملتی ہیں ان کو۔ تو میاں صاحب یہ بتائیے کہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے ایک بہت بڑا اور اہم پلیٹ فارم ہے، جس کی آواز جو ہے ایوان بالا تک، جو ارباب اختیار تک بآسانی پہنچائی جا سکتی ہے، جس کے تھرو یہ اس کی کوئی ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، یہ کب سیٹ اپ کیا گیا اور کیسے اس کی مطلب پھر کن مراحل سے گزرا اور آج یہ لاہور چیمبر آف 1923 میں 1923 میں یہ قیام ہوا تھا ویسٹ انڈین چیمبر آف کامرس کے نام سے۔
اس کے بعد پارٹیشن کے بعد 1949 میں اس کا نام چینج ہو کے وہ میں ایگزیکٹلی کریکٹ نہیں ہوں, اس کا نام چینج ہو کے ویسٹ انڈیا سے ویسٹ پاکستان چیمبر آف کامرس ہو گیا تھا. اور پھر 1963 میں یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے نام سے ہو گیا تھا, کیونکہ پہلے یہ سیالکوٹ, فیصل آباد, گوجرانوالا, قصور, شیخوپورہ سب لاہور چیمبر کے نیچے ڈومین تھی. پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ انڈسٹری لگتی رہی تو وہاں کے چیمبرز کریٹ ہو گئے. پہلے لاہور چیمبر پورا تقریباً پنجاب کو کور کرتا تھا, اٹ واز پنجاب چیمبر آف کامرس. پھر 1963-64 میں لاہور چیمبر آف کامرس کے نام سے اس کا قیام رکھا گیا تھا فاؤنڈرز گروپ کی طرف سے. اور فاؤنڈرز کے ہمارے پہلے جو سینئر 2-3 لوگ تھے, جس میں سروس انڈسٹریز والے تھے, اس میں فضل الدین والے تھے, جنہوں نے اس کا قیام آگے پھر اس چیمبر کو چلایا. اور بڑی ہسٹری ہے ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹس کے آپ نام دیکھیں, ہمارے فارمر پریزیڈنٹس کامرس منسٹرز بھی رہ گئے ہیں, چیف منسٹرز بھی رہ گئے ہیں. اسحاق ڈار ہو گئے, جیسے شہباز شریف ہو گئے, اسحاق ڈار صاحب ہو گئے, انجم نثار صاحب ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں. ملک افتخار صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اس وقت ساکھ چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں. میرے والد صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں, وہ بھی کامرس منسٹر رہے ہیں, انڈسٹریل منسٹر رہے ہیں. تو بڑے بڑے نام ہیں جی ہمارے پاس, اور ہر ٹریڈ سے وابستہ. اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے جو ہمارے سینئرز ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ تو ہم بن جاتے ہیں لیکن ان کی گائیڈنس کے اندر ہی ہم کام کرتے ہیں. ان سے ساری ہم صلاح مشورے کرتے ہیں ہر روز فارمر پریزیڈنٹس کے ساتھ. تو وہ ہمیں ایک طرح سے وہ بڑی سپورٹ ہے ہمیں جو لے کے چلتے ہیں سر. تو کیسے مسائل کیسے حل کرتے ہیں؟ ٹریڈ انڈسٹری کے بے شمار مسائل ہیں. ہر دوسرا تاجر اور جو انڈسٹری سے ہے وہ مطلب سڑکوں پہ ہے, یعنی ٹریڈ انڈسٹری جو ہے وہ پورا ملک پالتی ہے, اس کے باوجود ٹریڈر اور انڈسٹریز جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہیں. کیسے اچھا کویشچن کیا تھا. یہ جو نئی حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ ہراسمنٹ نہیں ہوگی, نہیں تنگ کیا جائے گا, اور ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے, نئے لوگ آئیں گے. وہی چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا. جو ٹیکس پے رہے ہیں انہیں کو تنگ کیا جا رہا ہے. ایف بی آئی کے نوٹسز پچھلے 10 دن میں آئے ہیں, 15 انہوں نے ایف آئی اے نے کاٹ دی ہیں. ہمارے بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کے اوپر, جن کی پاکستان بننے سے ٹیکس پیئرز ہیں, وہ ہسٹری ہے جن کی. اور ایف بی آئی 5 سال سے پرانے نوٹسز بھیج نہیں سکتی. 2009 کے کیسز بھیج رہے ہیں, 2011 کے نوٹسز بھیج رہے ہیں, اور نوٹس آپ کو ریسیو ہو رہا ہے, ڈیٹ آپ کی گزر گئی ہوئی اپیل کی پیچھے. اس طرح کر کے ہراسمنٹ کریں, جس کا میں نے اخبار میں بھی بولا. چیئرمین ایف بی آئی صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس کے اوپر, تو انشاءاللہ دیکھیں گے. مسائل تو بہت ہیں, کووڈ کی وجہ سے اور مسائل ہو گئے. گورنمنٹ نے کافی پیکیجز دیے, کچھ لوگوں کا کافی بھلا فائدہ ہوا اس کے ساتھ. انڈسٹری کے لیے بھی پیکیج دیے. بجلی کا جو انہوں نے پی کارز ختم کیے, اس کے لیے ہم بڑے خوش آئین ہیں گورنمنٹ کے. جو اچھے کام ہیں ان کو ہم سراہتے بھی ہیں, لیکن مسائل بہت ہیں. نوٹسز اور اسلم اقبال صاحب کا اس پہ میں تھینک یو کروں گا. انہوں نے اس دن میٹنگ بلائی تھی جس پہ انہوں نے پیسی, لیبر اور 2-3 ڈپارٹمنٹس کا یہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ انڈسٹری نہیں آئیں گے. آپ لوگ 2 سال کا اپنا خود فائل کر دیں کمپیوٹر پہ, تو نہیں آئیں گے. اور انہوں نے اپنا نمبر دیا, پورٹل دیا, 24 آور ہیلپ لائن اگر کو آتا ہے ریس کرنے تو آپ اس نمبر پہ کال کریں. جو اچھے کام ہیں وہ ہم سراہتے بھی ہیں جو گورنمنٹ کے, لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں. میر صاحب, آپ کی اپنا کس انڈسٹری سے تعلق ہے یہ بتائیے گا. ہمارا 1960 سے فارماسیوٹیکل سے تعلق ہے. میرے دادا نے شروع کیا تھا, اور اب ہماری 4-5 فارماسیوٹیکلز ہیں. ہمارے جوائنٹ وینچر پارٹیشن تھا 1960. اوکے, میرے دادا نے لگائی تھی. اوکے ٹھیک ہے. پہلی فیکٹری لگائی تو تھی. کس پیمانے پہ یہ شروع کیا ہے انہوں نے؟ جو فارماسیوٹیکل لگی تھی ہماری اس وقت, جو جتنے بڑے بڑی ملٹی نیشنل جن کی اب یہاں فیکٹری ہیں وہ ہمارے پارٹنرز تھے. تب ان سب کو ہم گلیکسو, ویلکم, اسمتھ, کلائم بیچم, نواٹس, ان سب کو ہم پاکستان لے کے آئے تھے 65 میں. یہ سارے ہمارے پارٹنرز تھے. تو آہستہ آہستہ جب سیلیں بڑھتی ہیں پھر وہ علیحدہ علیحدہ ہو کے انہوں نے اپنے پلانٹ لگا لیے. تو ابھی بھی مین لائن آف بزنس ہمارا یہی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ٹیکسٹائل میں بھی تھے, نیٹ ویئر میں, ہم لوگ لیدر میں بھی تھے, بند ہیں وہ کام, اور ایگریکلچر میں بھی ہیں ہم لوگ. تو مین لائن از فارماسیوٹیکل. فارماسیوٹیکل میں آپ کوئی ایسی ایک بہت ہی مشہور پروڈکٹ جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہے اس کا نام بتا دیں ہمیں. میری 2 ہیں. ایک جیٹی پائر ہے جو ہیپیٹائٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ میرا جوائنٹ وینچر ہے میڈاس فارماسیوٹیکل US, ان کے ساتھ ہے کولیبوریشن میں. اور جو سویر فارماسیوٹیکل ہے یورپ کی سب سے بڑی کمپنی ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے, جس کی ہم یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں. ان کی دوائیاں, ان کی ڈائی مائکرون ہے شوگر کی دوائی جو ہے, یہ ہماری 2 مین پروڈکٹس ہیں.
اچھا میاں ماشاء اللہ آپ اتنے مشہور اور معروف بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے لاہور کو تو آپ دیکھ رہے ہیں, لاہور کے جو مسائل ہے وہ تو آپ بخوبی ان کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ مطلب تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف پاکستان, پاکستان جو ہے نا وہ مطلب دوسری جو نیشنز ہیں ہمارے ریجن میں ان کے مقابلے میں ایک وقت تھا, مطلب یہ تھا مطلب کافی کمپیکٹ تھا اور بہت پاورفل سمجھے, لیکن آج ہم دھستے ہی چلے جا رہے ہیں, نیچے سے نیچے ہی چلے جا رہے ہیں. کیسے ہم اکنامک پاور کیسے بن سکتے ہیں یہ بتائیے گا. وہ تو ایکسپورٹ سے ہی بن سکتے ہیں جی. جی جی. یہ جو فارن کرنسی کا ڈیفیسٹ اور جو فارن کرنسی اوپر جا رہی ہے اس کو نیچے لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, ایکسپورٹس بڑھانی. اور جو کہہ رہے ہیں جی ایکسپورٹ بڑھ گئی, میرے خیال میں تو نہیں بڑھی. پچھلے سال جی 20 تھی, اس دفعہ 21 ہوگی. 5 سال پہلے 25 تھی. جب 26 پہ جائیں گے تو میں کہوں گا وہ بڑی ہے. جب آپ نے ایک بینچ مارک اچیو کر لی ہے 25, جب اس سے اوپر جائیں گے تو بڑھے گی نا, چاہے وہ 10 سال پہلے 25 تھی چاہے 7 سال پہلے. یہ پچھلے سال کو تو نہیں دیکھنا نا, پچھلے 10 سالوں کو دیکھیں. اور سیکٹرز کچھ ایسے ہیں, ٹیکسٹائل ٹھیک ہے کر رہی ہے, 20 سال سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہی ہے اور سلولی گریجویٹلی بڑھ رہی ہے. ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس پہ میری کامرس منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, حماد اظہر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. ہمارا انجینئرنگ سیکٹر 1960s میں ہم جنریٹرز اور آرمی کے پارٹس بنا کے ایکسپورٹ کرتے تھے. تو ہماری انڈسٹری ختم ہوتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ٹیکسٹائل 100% میں سے اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کا پارٹ ٹریڈ میں 6% ہے, انجینئرنگ سیکٹر کا 56% ہے پوری دنیا کی تجارت میں اور انڈسٹری میں. اس کو آگے بڑھائیں ہمارے انجینئرنگ سیکٹر کو. جو ہم یہاں چیزیں بناتے تھے اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. جو یہاں 80 سال پہلے یہاں بنتی تھی 70 سال پہلے, وہ اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا رائس کا سیکٹر 2 بلین کو ٹچ کر گیا تھا. رائس کو اگر گورنمنٹ صحیح طرح دیکھے تو یہ جو 2 بلین والے ادارے ہیں گورنمنٹ ان کا تھوڑا سا ہاتھ پکڑے تو یہ 5-7 بلین پہ جانے میں ٹائم نہیں لگنا. ہمارا فارماسیوٹیکل 1 بلین پہ چلا گیا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس پہ ریبیٹس یا کوئی جس طرح باقی سیکٹرز کو دیتے تھے, کارپیٹ کو دیتے تھے, ٹیکسٹائل کو دیتے نہیں ہے. انجینئرنگ, فارماسیوٹیکل, رائس, یہ 3 سیکٹر ایسے ہیں جو ایزیلی 10 بلین کراس کر سکتے ہیں تینوں مل کے ود ان 2 to 3 ایئرس, جو گورنمنٹ ان کو تھوڑی سی سپورٹ کرے تو. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاورفل اکانومی بن سکتی ہے ریجن؟ بالکل بن سکتی ہے ریجن میں. ہمارا ایک ریجن دیکھیں نا, ہمارا ایک طرف افغانستان, ایک طرف انڈیا, ہمارا ریجن میں ایک اس طرح لوکیشن بھی ایک ایسی ہے. لیکن سی پیک بہت زبردست ایک چیز ہے, سی پیک سے بڑا فائدہ ہوگا. لیکن سی پیک سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم صرف ٹول پلازے والا ملک نہ بن جائے کہ چائنا کا سامان بس ادھر سے ادھر, رشیا کا, اور اپنی انڈسٹری کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. پروڈکشن انڈسٹری, ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف پروڈکشن. ایکسپورٹ کرنی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن ہے. را مٹیریلز ہمارے 70% امپورٹڈ ہیں. جب وہ ہم امپورٹ کر کے پھر ری ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بڑا مشکل ہے ان پہ. جو اب جو RDs گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہیں, ڈیوٹیز ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو چیز پاکستان میں مینوفیکچر ہی نہیں ہو رہی اس پہ RDs کیوں ہیں 25%, 30%. جو پاکستان میں چیز بن رہی ہے اس پہ 50% لگائیں. ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں بڑی ضروری ہے, جو میں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں منسٹریز کو. میری پرسوں ملاقات بھی ہوگی کامرس منسٹر صاحب سے, رزاق داؤد صاحب سے, آ رہے ہیں لاہور. وہ کاپر کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور سلور کی, اس کو روکنا چاہیے. یہ ہم اپنا را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس سے ہماری انجینئرنگ سیکٹر کو یہاں بڑا مسئلہ پڑا ہے. کاپر کی امپورٹ پہ ان کو ڈیوٹی کم کرنی چاہیے اور کاپر کی ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی لگائیں. اگر کاپر کوئی کر رہا ہے باہر بھیج رہا ہے تو اس پہ ڈیوٹی لگائیں, یہاں اس کو 100% بین کریں. میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارا ریسورس ہے. ایک را مٹیریل نہیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے, اینڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیے. ویلیو ایڈیشن جب ہوگی بالکل اسی طرح. تو کاپر کی ایکسپورٹ پہ ضرور آپ دیکھیے گا, آپ لکھیے گا کہ کاپر کی ایکسپورٹ پہ ٹوٹل بین ہونا چاہیے. میاں صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ لاہور سے پھر آپ نے پاکستان کی طرف گئے, کیسے پاکستان کو مطلب ایک مضبوط اور معاشی طور پر مستحکم ملک بنایا جا سکتا ہے. آخر میں آپ سے یہ میں کہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ایک انسرٹینٹی کی صورت میں ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا آپ ان کو کوئی میسج دیں کہ کس طرح وہ لاہور اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں, ایک کامیاب بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں, اور آپ کی طرح لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر تک کے جو عہدے پہ کس طرح اگر وہ اسٹرگل کریں تو وہ بن سکتے ہیں, یہ بتائیے. پہلی بات تو جی محنت ہے, اور بزنس میں آپ کو ایک چیز بولوں گا, جو یوتھ ہے اس کو بھی, اور ٹوٹل لک ہے. یس. اتنے ذہین لوگ ہیں, دماغ والے لوگ ہیں جنہوں نے کام شروع کیا, نہیں چلے ان کے کام. اور کوئی بندہ میٹرک BA کر کے آتا ہے, وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا کام. اس میں اللہ میاں کا ہاتھ بھی ہے, لک بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اب یہ کووڈ نے پوری دنیا بدل دی ہے, پوری دنیا چینج ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے. اب یہ لوگ کہتے ہیں نا سال بعد ٹھیک ہو جائے, یہ اب اسی طرح ہی چلنی ہے.
ہاں حالات تو بہتر ہو جائیں گے کووڈ کے, لیکن دنیا چینج ہوگی. جو بزنس چل رہے تھے بند ہو گئے, جو بزنس کبھی چلنے نہیں تھے وہ چل پڑے ہیں. تو اب لائف چینج ہو جائے گی. اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیشن کے ساتھ محنت بھی بہت ضروری ہے. لیکن جب انڈسٹری, گورنمنٹ جو کہتی ہے 50 لاکھ جابز دینی ہے, 1 کروڑ جابز دینی ہے, یہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی, یہ انڈسٹری نہیں دینی ہے. انڈسٹری کے علاوہ جابز کوئی نہیں دے سکتا. آپ میرے سے اس سے کوئی اگر اس سے بحث کرنا چاہتا ہے میرے سے کر لے. انڈسٹری چلے گی, چھوٹی سے چھوٹی انڈسٹری بھی جو ہے تو وہ 100-200 بندے کو جاب دیتی ہے. بڑی سے بڑی انڈسٹریز ہیں, ٹیکسٹائل والے, شوگر والے, 24 ہزار بندہ امپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے. تو انڈسٹری چلے گی تو امپلائمنٹ ملے گی. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے میاں طارق مصباح صاحب, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر. ناظرین, ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بنے اور لاہور چیمبر آف کامرس کا حصہ بننے کے لیے عام انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر جو ہیں وہ ان کو کیا طریقہ کار ہے انہوں نے بتایا ہمیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو کس طرح مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے معاشی طور پر, یہ بھی انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر کے بتایا. اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.